خدا کے واسطے میرے عزیزو اپنوں پہ رحم کھاؤ، اپنی ذات پہ رحم کھاؤ، آپس کی قرابت داریوں کو بڑھاؤ، آپس کی لا تعلق کے عورتوں میں بڑی بیماری ہے، جہاں بیٹھے گی جلسے میں بھی آئی ہوگی غیبت شروع کر دے گی، خدا کے واسطے بچو، ساری نیکیاں چلی جائے گی۔ آپس کے اندر کی قرابت داری، آپس کا پیار پیدا کرو، بڑے بڑے نمازوں کے سجدے گھرے میں رہ جائیں گے، بڑے بڑے نمازوں کے سجدے پاؤں میں گر جائیں گے، اگر میرے عزیزوں من صاف نہ ہوا، مولانا 20 سال ہو گئے دعا قبول نہیں ہوتی، اندر اتنا بڑا پاپ ملا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک بھائی اس مسجد میں نماز پڑھ رہا، دوسرا دوسری مسجد میں، ایک بھائی ایک اللہ کے گھر میں اکٹھے نماز نہیں پڑھتے، مجھے بتاؤ ایک برتن میں کھانا کیسے کھائیں گے، دعائیں کیسے قبول ہو؟ جنت کے 2 شہزادے دونوں آپس میں ناراض ہو گئے، 2 شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن شام کا سورج ڈھلنے لگا، حضرت حسین دروازے پہ آتے کھڑے ہو گئے، خادم سے کاغذ کا پرچی لے کے آ، کاغذ قلم لے کے آ، اس پہ لکھا او میرے ماں جائے او میرے نام محمد عربی کی نشانی میرے بھائی بڑے حسن سلام علیکم، جو لکھا نیچے لکھا کیا تم نے دادا ابو کی وہ حدیث نہیں پڑھی، اگر مومن بھائی مومن سے 3 دن تک ناراض ہو اس کی ایمان میں شک ہے، وہ مومن نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی تو نصیحت کرنا تو چلا جا، نہیں چلی بھائی، کیا تو نے نانا ابو سے نہیں سنا، جو سنا کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے، بڑے ہونے کے ناطے مجھے تیرے پاس آنا چاہیے تھا، اگر میں تیرے پاس آ کے صلح کروں بھائی بڑے تو رہ جائے گا، میں جنت میں تیرے سے پہلے چلا جاؤں گا، بڑے بھائی کی بیٹ بھی ہو جائے گی، میں دروازے پہ باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں، صلح کرنے میں پہل کر کے میرے سینے سے آ کے لگ جا، تاکہ جنت میں پہلے میرا بڑا بھائی جائے پھر اس کا چھوٹا بھائی حسین جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا تو کسی کو کہہ کے دیکھ لو مولوی صاحب لتر مار دو لیکن پرانا سنا کرو، میں نے کہا پھر تجھے جنت کی ہوا بھی اللہ نہیں سنائے گا۔ جمعے کا دن ہے، میرا نبی ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خاموشی چھا گئی، خاموش، نبوت والی نگاہیں اٹھی آنکھوں میں یہ جبرائیل آ رہا ہے، اور آ کے کہا پیغمبر اسے اپنی مسجد سے باہر نکال دے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اٹھو اٹھو میری مسجد سے میرے پیچھے اسے جمعے کی نماز کی اجازت نہیں جو اپنے رشتہ دار سے ناراض۔ صحابہ بھی بڑھ کے سچے تھے، ٹی وی پا کے بیٹھے نہیں رہے، اٹھ کا کھڑا ہو گیا، کملی والے تیرے پر ایمان لایا، تیرا چہرہ دیکھ کے بھی جو جھوٹ بولے وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، حضور میں اپنی ماسی سے ناراض ہوں، آپ نے فرمایا نماز بعد میں پڑھی ہو پہلے ماسی کو بنا کے لا۔ بھاگے بھاگے مدینے کی گلی میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماسی باہر آئی، اپنی پگڑی اتار کے ماسی کے سامنے رکھ دی، ابا یہی سر پہ پہنا دے، ابا تیری بہن کی نشانی ایسے سر پہ پہنا دے، یہ جوتیوں میں روک دے، کتنے کا لے آج خیال آیا، ابا اسی نے بھیجا جو ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب تک ماسی کو بنا کے نہیں لائے گا میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ چوڑی ہو گئی اندر چلی، اگر میں معاف کوئی نہیں کرنا، دادی ساوا دا ماسی ساوا دا پتہ کوئی نہیں، کس وقت آنکھ بند ہو جائے کر دینا۔ اٹھ کے کھڑی ہوئی سر پہ چادر ڈالی، روتی بھی اپنے آگے بھانجے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ پترا ایک شرط ہے معاف کروں گی، پہلے اس سے مجھے معافی دلوا بعد میں تجھے معاف کروں گی، کلمہ نہیں پڑھا اس نے بھی کہنا دیپک ماں بھی پتہ نہیں تجھے معاف کرے ماسی نہ کرے، کہ لگی میرے پاس بھی اس کا ایک حل ہے، اس کی بیٹی مسجد نبی کے پڑوس میں رہتی ہے کجی، کہ مجھے جا کے اس کے گھر میں بٹھا دے، اس کے گھر میں سیدہ فاطمہ بذات بنتی جگر کا ٹکڑا، اس کے گھر جا کے بٹھا دے اور جا کے پیچھے نماز پڑھ، جب وہ فارغ ہو جائے گا میری ماسی تجھے بلا رہی ہے، خالہ بلا رہی ہے۔ حضور نماز سے فارغ ہوئے، حضور میری خالہ بیٹھی ہے، کون؟ وہ جو مجھے گالی دیتی ہے، جی مجھے عورتوں میں بیٹھ کے برا کہتی ہے،
آئے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سارے غم بھول گئے، وہ بلا رہی ہے، سارے دکھ بھول گئے۔ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ نہیں بلکہ پاؤں کی تلیاں تشریف لائے۔ باسی نے کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا کونا پکڑ لیا اور حضور کیا کر کے کہنے لگی محمد تجھے بچیوں سے بڑا پیار ہے۔ سنو گوڑ شاکر والوں، بیٹے خدا کی نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے، ورنہ اکبر علی سے پوچھ لینا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ تمہیں گھر اچھے بسا دے، اور شادی شدہ لوگوں جن کے بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں، جھولی پھیلا کے کہا کرو اللہ بیٹی عطا فرما دے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ اکبر، بیٹی کے آنے کے بعد اس کے گھر میں فرشتہ اللہ کا سلام لے کے آتا ہے، میں محمد کے روزے سے مبارکباد لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ کی چادر پکڑ کے بیٹھ گئی، محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ نے روتے گا ابو یہ سفارش کر رہی ہے معاف کر دے۔ فرمایا بیٹی میں نے تیری ٹالی کا بجا میں نے اسے معاف کر دیا، تو نہ بھی کہتی محمد رشتے توڑنے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا، جا میں نے معاف کر دیا۔ وہ شہید بھی باہر کھڑے رو رہے ہیں، ماسی رو رہی ہے، سیدہ رو رہی ہے، حضور علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ ماسی آئی حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سونے بدری یہ نہیں پوچھے گا کس چیز نے مجھے لا کے تیرے قدموں میں بٹھایا۔ آپ نے فرمایا اماں تو بتا دے۔ چوپ کے کہنے لگی جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ اس محمد کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کے تمہارا بھائی تمہارے سے کچھ مانگنے آیا، میں تمہارے سے کچھ چندہ مانگنے نہیں آیا، بیٹی کا جہیز مانگنے نہیں آیا، مدرسے کا تعاون نہیں مانگنے آیا۔ جو تم نے دیا یہ 400-500 تمہارے کروڑوں کے برابر ہے، یہ میرے بچوں کا خرچہ خدا تمہیں سلامت رکھے یہ کروڑوں کے برابر ہے، لیکن آج میں تمہارے سے جھولی پھیلا کر مانگنے آیا۔ او لوگوں، دنیا کے غلام بننا چھوڑ دو، مدنی آقا کے غلام بن جاؤ، نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ، ڈھنگ میں ڈھنگ جاؤ۔ عزیزوں اتنا حضور کی اتباع کرو، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اللہ اکبر، رونے میں، ہنسنے میں، غمی میں، خوشی میں، گھر میں، بازار میں، دکان میں، دفتر میں، راستوں میں، موٹر سائیکل کار میں، استاد پیر کے سامنے، مسجد میں، امامت میں، ریاضت میں، عبادت میں، اللہ اکبر، جج کے قلم میں، وکیل کی وکالت میں، منصف کی عدالت میں۔ او لوگوں، اتنا حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ، اتنا حضور کے رنگ میں رنگ جاؤ، آج نہیں تو کل انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا۔ مسجد کے اندر اعلان ہوگا ملک جا رہا، مسجد کے اندر اعلان ہوگا خان کا جنازہ جا رہا، مسجد کے اندر اعلان ہوگا امان کا جنازہ جا رہا۔ تم امان خان بولو گے، فرشتے آسمان سے پکار کے کہیں گے آنکھیں کھول کے دیکھو یہ امان خان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا۔ اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجاؤ۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ داڑھی کٹا کے ملا کیا؟ اتنے نمبر ملے، کون سا عہدہ مل گیا، کون سی میونسپل کمیٹی کی چیئرمینی مل گئی، کھائی تو وہی 2 روٹیاں، پہنے تو وہی شلوار قمیض، رہا تو اسی کچے مکان میں، کیا مل گیا نبی کی سنت کو کٹانے میں؟ لیکن میں تجھے بتلاؤں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا۔ ادھر اللہ اکبر یہاں اس طرح چل رہا تھا، ادھر کملی والا روزہ انور میں تڑپ رہا تھا۔ میں آپ نہیں لیتا کراچی کے بہت بڑے مفتی صاحب کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، پورے کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا روزانہ میری امت یا اس طرح چلاتی ہے، ان کے چہروں پہ چلتا ہے، میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے۔ اب تمہاری مرضی حضور کا سینہ زخمی کرو، تمہاری مرضی چہرے پہ داڑھی سجاؤ۔ اللہ اکبر، آج کم سے کم پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا اور لوگوں میرے حال میں رحم کھاؤ۔ میں اتنا کیوں رویا؟ کیا میں پیسوں کے لیے رویا جو میرا مقدر مجھے ملے گا؟ اور میرے لوگوں کو قبر میں روتا جاتے دیکھا، میں نہیں چاہتا میں آپ روتے قبر میں جائے۔ دنیا کی زندگی میں 4 پارٹی رو لیے، قبر میں اللہ ہنسائے گا۔ اگر قبر میں رونا شروع کر دیا
بنانے والا کوئی نہ وہ لوگوں کو فٹ ملے یا نہ ملے لیکن ایمان کی سلامتی کو بچاؤ. اللہ کے آگے رات کو بیٹھ کے اتنا رویا کرو, اللہ کے آگے بیٹھ کے ہو کر کے چیخے مار کے, اتنی بھی چیخیں نہیں پالنا سر پہ کھڑا کر دو, ہو کر کے رویا کرو تاکہ تیرے منہ سے آواز نکلے. بچہ ابا ابا کے سامنے ہو کرتا ہے, ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے, گناہگار اللہ کے سامنے ہو کرنے لگ جائے عرش والے کو پیار آ جاتا ہے. بچہ کہتا ابا سائیکل لے کے دے, اللہ کو پتہ ہے یہ چھوڑے پہ خوش ہو جائے گا. ماں کہتی پتر تیرا پیو آئے گا لے کے دوا کی لے, 10 روپے بازاروں چیز کھایا یا 10 روپے سے ہی راضی ہو جاتا ہے. مجھے پتہ ہے میرے محبوب کا امتی ہے, جب یہ رو رو کے دکھائے گا اللہ کہے گا بندے دنیا کے گناہوں کو معاف کر دیا, تھوڑا انتظار کر دے, جنت انتظار کر رہی ہے. آج سارا مجمع میری مائیں بہنیں آہستہ آواز میں, اور جتنے یہ بیٹھے جس طرح ڈھول کی آواز یہ مدھوس آواز گونج رہی ہے, اس سے بلند آواز میں سارے یکسوئی کے ساتھ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. عرش والے تیری توفیق سے یہاں تک لانا میرا کام تھا, اپنی رحمتوں سے بندہ بنا دینا تیرا کام ہے. فرمایا 3 مرتبہ زمین پر جو اللہ بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے, 3 مرتبہ کہنے پر اللہ عرش بری میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا. اللہ اکبر میرے عزیزو, اللہ نے ہمیں معاف کر دیا, کہہ دو بے شک اللہ نے معاف کر دیا. اب چہرے پر حضور کی سنت سجا دی ہے, خدا پاک کی قسم ہے کہ تمہارے سے جتنا معمول 10-20 لے کے چلا جاؤں گا, لیکن میرے عزیزو یہ تو مقدروں کی بات ہے. لیکن جھولی پھیلا کے آج میں تمہارے چہرے کا چندہ مانگ رہا ہوں, آج اپنے چہروں کو اللہ کو بھی دکھا دو, روزے والے نبی کو دکھا دو, کہہ دو انشاءاللہ آج کے بعد حضور کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے. جس کے دل میں درد پیدا ہوا, جسے آمنہ کے لال کا احساس ہوا, جو حضور کے آنسوؤں کو صاف کرنا چاہتا ہے, وہ آج ہاتھ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا, سچے دل سے انشاءاللہ میں رکھوں گا. میں کھڑا نہیں کرتا, انشاءاللہ رکھ کے دیکھو. خدا پاک کی قسم مجھے امید ہے یا اللہ ارادے میرے کروا دیے, موت نہ دینا جب تک آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کروا دے. تم داڑھی کی نیت کرو اور اللہ سے کو یا اللہ نے داڑھی رکھی ہے, جس کی داڑھی رکھی اسی سال مجھے اس کو روزہ دکھا دے. اللہ اپنے گھر کے کالے رنگ کے غلاف کے بوسے دینے والا بنا دے, بیت اللہ کے طواف کے چکر لگوا دے, اما ہاجرہ کی صفا مروا پہ دوڑنے والا بنا دے. یا اللہ سنہری رنگ کی ڈالیاں ہو, سبز گنبد کا سایہ ہو, اللہ وہاں کھڑا ہو کے مجھے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. رکھو گے بھائی داڑھی انشاءاللہ, 5 وقت کی نماز کا اہتمام, کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنی ہے, حلال کھانا ہے, گھر کے اندر اچھی زندگی پیار سے والی زندگی گزارنی ہے. بس یہی میری آپ سے درخواست تھی, زندگی باقی ملاقات باقی. اللہ آپ کو مجھے موقع دے, تمہارا آپ ہونا ہے, تمہارا خوشیوں کے ساتھ ہوں. خدا اس مین کا بھلا کرے جس نے بہت ان کا کھانا پکایا, بہت ہو بھگت کی. ڈاکٹر عابی صاحب میرے یہ پیارے برادر کبیر, بہت مشرق ساتھی مولانا غلام اکبر صاحب جگوی, اللہ ان کی عمر میں عمل میں تقوی میں, اور میں آپ کی طرف سے ان کے پاس درخواست کرتا ہوں, اور اگر رزق دانا پانی کا مقدر ہے, لیکن آپ ان کو نہ چھوڑنا, یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آتے رہنا, نبی جی کی باتیں سناتے رہنا, ان کے ایمان کو گرماتے رہنا. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا